آیت اللہ علی خامنائی کے رجیم کو چینج کرنے کی امریکہ اور اسرائیل کی جو خواہش ہے وہ ہرگز پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمیں جو اطلاعات ایران سے آ رہی ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہی ہیں اور انتہائی چونکا دینے والی بھی ہیں۔ ہمیں وہاں سے باقر صاحب ہیں، سید باقری صاحب نے جو وہاں کے صحافی ہیں، ان سے میری گفتگو ہوا، میں نے معلوم کیا کہ ایران میں کیا صورتحال ہے، جس کے جواب میں جناب باقری صاحب نے کہا کہ اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ مظاہرے معیشت کے بارے میں ضرور ہو رہے ہیں، اور رضا شاہ پہلوی جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، یہ سابق شاہ رضا شاہ پہلوی صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ان کی والدہ فرانس میں مقیم ہے، ان کا نام فرادیبہ ہے۔ وہ تمام ان کی اپیلیں بھی آ رہی ہیں، اور ان سے جب میں نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی یہ باقری صاحب جو ہیں وہ تشریف باقری صاحب جو یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ جو ہمارے رضا شاہ پہلوی کے سابق جو ہیں وہ سابق رضا شاہ پہلوی کے جو موجودہ رضا شاہ پہلوی ہیں، کیا وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں ایران میں؟ کیونکہ انہوں نے امریکہ سے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ ایران پہنچ رہے ہیں، لیکن سوال یہ، اس کے جواب میں انہوں نے باقری صاحب نے مجھے بتایا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور فی الحال یہاں ان کے آنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں کے صحافی باقری صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ معیشت کے خلاف، جو معیشت میں دشواریاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ ضرور مظاہرہ کیا گیا، جس کی تعداد 15 سے 20 ہزار، اور اب یہ مختلف شہروں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ان مظاہروں میں جو عوام ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کو ہٹانے کی بالکل حمایت میں نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ سیٹ اپ کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس کا کہنا یہ ہے عوام کا کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو بدعنوانی کی جا رہی ہے، جو بدعنوان لوگ گھس گئے ہیں اس سیٹ اپ میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ بات بہت 2-3 دن پہلے سنی ہوگی کہ جناب وہ اس سال کے شروع میں جو ہے وہ دنیا کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تحفہ دیا تھا کہ انہوں نے ویلنزویلا کے صدر کو اغوا کر کے اور اس کے اہلیہ کو اغوا کر کے امریکہ پہنچا دیا تھا، اور ان پر اب ایک جو گھڑی ہوئی داستان جو عراق میں بھی رہی، ایران میں بھی رہی، شام میں بھی رہی، لیبیا میں بھی رہی، لبنان میں بھی رہی، ان تمام طرح کی ایک نئی سٹوری جو ہے نا اس کو بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ ہمارا مزید اس سلسلے میں گفتگو سنیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور انتہائی شکر گزار ہوں گا میں آپ کا، اور یوٹیوب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ وائرل بھی کیا ہے، اور مزید بھی اس کی ضرورت ہے۔ دوستو، تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ آخر یہ رجیم چینج ہوگا کیوں نہیں۔ ایران ایک آج ابھی نہیں بنا یہ ملک، یہ ہزاروں سال سے یہ ملک اپنے عروج و زوال سے دوچار رہا ہے۔ کبھی ایرانیوں پہ جو ہے وہ آذربائیجان نے حملہ کیا، کبھی ترکی نے حملہ کیا، کبھی مصر نے حملہ کیا، اور کبھی اور کسی ملک نے حملہ کیا، لیکن اسلام کے ماننے والوں نے جب اس ملک میں شامل ہوئے، یہاں پر آئے، تو اس ایران کے موجودہ جو شہر ہیں، موجودہ جو ملک ہے، اس میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کیا۔ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے، یعنی وہ جو اسلام کی جو بنیادیں تھیں اس کو سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے انہیں بے پناہ شہادتوں کا ایک سلسلہ بھی جو ہے نا وہ پیش کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اس پورے جو سیٹ اپ تھا، جو اسلام کے قبول کرنے کے بعد جو آیا، وہ اہل تشیع کا ایک پورا سیٹ اپ تھا، اور یہ جو مسلمانوں میں ایک مضبوط اگر کوئی دو فرقے ہیں تو وہ اہل تشیع اور اہل سنت ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی یہاں پہ کرسچن بھی آئے، یہاں پہ یہودی بھی آئے، ایران پہ بہت سارے لوگوں نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد ایرانیوں نے ان کو یہاں سے مار نکالا، لیکن اور اسلام کے بننے کے بعد وہ ایک شیعہ مذہب، شیعہ فرقے کی حیثیت سے وہ ہمیشہ اس ملک
کو بناتا رہا، سنوارتا رہا۔ لیکن جب رضا شاہ پہلوی تشریف لائے اور اپنے والد کو قتل کرنے کے بعد، یہ والے نہیں رضا شاہ پہلوی، شاہ رضا شاہ پہلوی جب تشریف لائے اپنے والد کو ملک بدر کرنے کے بعد، اور اس کے بعد وہ مصر میں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہ وہیں مرے۔ اب بھی وہ جو شاہ رضا شاہ پہلوی ہیں وہ تو مصر میں ہی ہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں دفن ہیں، اور ان کی میت کو لانے کی خواہش بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو دفن کرنے کے لیے ان کو امانتاً وہاں رکھا گیا تھا۔ تو جب وہ جہاں پر انہوں نے بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا کر دی تھی، تو عوام جو ہے ایران کی وہ کھڑی ہوئی، اور اس نے سب سے پہلے یہ تہران یونیورسٹی سے شروع ہوا۔ تہران یونیورسٹی میں ایک دن شاہ کے جو وفادار تھے انہوں نے گولیاں چلائیں اور ٹینک لڑکے اور لڑکیوں پہ سے ان کو رون دیا۔ پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ بالآخر وہاں کی فوج جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی، شاہ رضا شاہ پہلوی کی جو ہے وہ مخالف ہوئی، اور وہ پھر جب نکلے وہاں سے ایران سے تو ایک نئی چیز سب سامنے آئی۔ وہ یہ تھی کہ ایران سے وہ نکلے تو ایک ملک میں وہ صبح کا ناشتہ کرتے تھے، وہاں پہ امریکہ ٹھوکتا تھا ان کو، وہ ٹھونگے مارتا تھا، پھر وہ دوسرے ملک میں، پھر تیسرے ملک میں، بالآخر انور السادات صاحب نے ان کو جو ہے بلا کر کے وہاں مصر میں جو ہے وہ رکھا، اور وہیں وہ مر گئے، اور ان کی تدفین بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں کی گئی ہے، اور وہاں آج بھی 4 سپاہی 2 سپاہی اس طرح سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایران کی جو ڈائنمکس ہیں، ایران کی جو صورتحال ہے اور ایرانی عوام کی جو سوچ ہے وہ کسی نظریے پہ قائم ہے، اور جن لوگوں کا نظریے سے واسطہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا اپنی کتابوں سے جڑے رہنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو ان کی منزل سے ہٹانا، ان کو اپنی منزل سے دور کرنا تو ممکن ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ان کو منزل تک نہیں پہنچنے دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کو ذرا سا وہ بتا دیتا ہوں ویلنزویلا کی صورتحال، کہ ویلنزویلا میں جہاں ہمارے جو ہے نا ٹرمپ صاحب جو ہیں ویلنزویلا، اس کے بعد ایران پہ حملہ کریں گے والی جو کہانیاں شروع کی گئی تھیں، اب ویلنزویلا میں ایک کالے پانی کا جو پرائیویٹ کانٹریکٹر ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کی انگریزی کیا ہے، ہاں اس کو شاید بلیک واٹر بھی کہتے ہیں، وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس ویلنزویلا کی عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے روس کے بھی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ آج 10 سے 15 دن ہونے والے ہیں، 10-12 دن ہو گئے ہیں جب ویلنزویلا کے صدر کو وہاں سے اٹھا کر کے امریکہ پہنچا دیا گیا تھا، اور اعلان کیا گیا تھا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ اب اس کے تیل پہ ہم قبضہ کریں گے۔ لیکن تیل پہ قبضہ تو کجا، اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ویلنزویلا میں جو امریکہ کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ تیل سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ویلنزویلا کے بعد یا ویلنزویلا کی طرز پر عمل کرتے ہوئے وہ جا کر کے ایران پہ بھی قبضہ کر لے گا، ایسی ایک کوشش 84 میں بھی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو اپنے لوگ تھے وہ جہاز وہاں بھیجے گئے تھے 1 درجن، وہ آپس میں جہاز ٹکرا گئے اور وہاں پہ بھی تباہی کا سامان ہو گیا۔ اس لیے یہ بات اگر کسی کے ذہن و گمان میں بھی ہے، اگر کوئی یہ بات سوچ رہا ہے کہ ویلنزویلا کی طرح آیت اللہ خامنائی کو بھی اور ان کے صدر مسعود کو بھی اٹھا کر کے امریکہ پہنچا دیا جائے گا، تو یہ ایک بلی کو ایک خواب میں چھیچڑوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں مختصراً کہ پاکستان اور ترکی دونوں جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو خلیج قائم ہیں اس کو پاٹنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ایران کی جو موجودہ رجیم ہے وہ ایسے ہی رہے گی جیسی موجود ہے، اس سے کوئی بھی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کو آپ شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور لائک بھی کر دیا کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔